اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے حالات زندگی پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ بیان ہوا تاریخ تشیع میں، تاریخ اسلام میں ایک نہایتی بے نظیر شخصیت ہیں مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی، اور جو کچھ بھی اس شخصیت سے متعلق بیان ہو رہا ہے مختلف علماء کے بیانات کی روشنی میں، ان کے شاگردوں کے بیانات کی روشنی میں، بالخصوص مرحوم آیت اللہ حسن زادہ آملی کے بیانات کی روشنی میں، در واقع ان مطالب سے مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی جو عملی روش ہوا کرتی تھی، جب وہ درس دیا کرتے تھے تو پاکیزہ افراد ان کے درس میں غش کر جایا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اللہ کے بندوں کی یہ خصوصیت ہوا کرتی ہے، یہ علامت ہوا کرتی ہے کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں خداوند متعال سے متعلق، اللہ کی نشانیوں سے متعلق، اللہ کی آیات سے متعلق، اور جب وہ حقائق عرفانی کو بیان کرتے ہیں تو ڈائریکٹ پاکیزہ افراد کے نفوس پر ان کا اس قدر گہرا اثر ہوتا ہے کہ افراد جو ایسے پاکیزہ اور نورانی اور عالی مطالب کو تحمل کرنے کی توان نہ رکھتے ہوں، ایسے افراد متاثر ہوتے ہیں۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی سے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ با استعداد افراد ان کے درس میں غش کر جایا کرتے تھے، جبکہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے استاد ملا حسین قلی حمدانی سے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ درس دیا کرتے تھے تو ایسے مستعد افراد ان کے درس میں جو ہے وہ حواس باختہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس بات کو علامہ حسن زادہ آملی اپنے استاد مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں، اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اپنے استاد مرزا علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں۔ مرزا علی قاضی کہتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف میں گیا تو اس زمانے میں مرحوم اللہ حسین قلی حمدانی بقید حیات تھے، تو مرحوم قاضی کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے نجف کے گلیوں میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو شخص ظاہراً جس کے حواس مختل ہو چکے تھے، یعنی وہ اپنی ہوش و حواس میں وہ شخص موجود نہیں تھا۔ میں نے کسی سے سوال کیا کہ اسے کیا ہوا ہے، کیا یہ شخص پاگل ہے؟ تو مجھے جواب دیا کہ نہیں، یہ آخوند ملا حسین قلی حمدانی کے درس سے آیا ہے، اور جو شخص بھی آخوند ملا حسین قلی حمدانی کے درس میں جاتا ہے ان کا کلام باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے مخاطبین کی روح پر، اور گویا کہ وہ ایسے ان کے حواس مختل ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا در واقع علامہ طباطبائی مرزا علی قاضی سے یہ سوال کرنا چاہتے تھے کہ کیا آپ نے ملا حسین قلی حمدانی کو درک کیا یا مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کو درک کیا؟ تو وہ فرما رہے تھے کہ نہیں، میں نے ان کے درسوں کو درک نہیں کیا ہے، لیکن یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا مفسر قرآن کے سامنے۔ البتہ مرزا علی قاضی طباطبائی سید احمد کربلائی کے شاگرد ہیں کہ در واقع مرحوم سید احمد کربلائی ملا حسین قلی حمدانی کے بے نظیر شاگردوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔
مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کی دوسری خصوصیت اور عملی روش یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور معاشرے میں علماء میں جو ہے وہ بکا کے عنوان سے معروف تھے، یعنی بہت زیادہ رونے والی شخصیت، بہت زیادہ خوف میں مبتلا شخصیت۔ لہٰذا یہاں علماء بحث کرتے ہیں، عرفاء بحث کرتے ہیں کہ بعض عرفاء کی قسم یہ ہوتی ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، بعض عرفاء کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بہجت میں مبتلا ہوتے ہیں، سرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ درواقع مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ بقا مشہور تھے، بہت زیادہ خائف تھے اللہ تبارک و تعالی سے متعلق۔ البتہ یہاں یہ بیان کیا جائے کہ عرفان اسلامی میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ہر انسان کامل اور ہر عارف باللہ اللہ کی صفات الہیہ کا مظہر ہوتا ہے۔ اگر وہ کامل ہو تو تمام صفات الہیہ کا مظہر ہونا اس کے کمال کی علامت ہے، وگرنہ جو تمام صفات الہیہ کا اظہار نہ کرتا ہو یا اس کے وجود میں اللہ کی صفات الہیہ جو ہیں وہ متجلی نہ ہوں تو ایسا شخص درواقع عارف کامل نہیں ہے۔ یہ ایک مدعا ہے جو عرفان اسلامی میں بیان کیا جاتا ہے، اور پھر بیان کیا جاتا ہے کہ منتہا گو کہ عرفان اسلامی میں ہر انسان کامل اور ہر عارف کامل اللہ کی صفات الہیہ کا اظہار کرنے والا شخص ہوتا ہے، لیکن اس میں مراتب ہیں اور درجات ہیں، اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عارف میں کوئی ایک صفت زیادہ متجلی ہوتی ہے، اس کا زیادہ اظہار ہوتا ہے اور وہ باقی صفات پر غالب آ جاتی ہے۔ اسے آپ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں اور حالات زندگی میں بھی اس چیز کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ مثلا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شجاعت جو ہے وہ باقی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بھی شجاع ہیں، لیکن حضرت سید الاوصیاء کی شجاعت جو ہے وہ زیادہ شہرت کی حامل ہے، اور اسی طرح حضرت سید الاوصیاء کا زہد و تقوی اور پرہیزگاری، گو کہ تمام ائمہ معصومین زاہد ہیں، اللہ کے پاکیزہ بندے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کی خود ایک اپنی ممتاز شخصیت ہے اس میدان میں۔ اسی طرح آپ باقی ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں ملاحظہ فرمائیں، مثلا امام زین العابدین میں دعا و مناجات، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا زین العابدین امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ امام حسن مجتبیٰ میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کی مہمان نوازی بہت زیادہ شہرت کی حامل ہے، جبکہ باقی ائمہ معصومین اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں۔ اسی طرح امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی رأفت بہت زیادہ جو ہے وہ غلبہ رکھتی ہے باقی اوصاف پر۔ ایسے ہی بیان کیا جاتا ہے کہ اولیاء الہی جو ہیں وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہیں، لیکن بسا اوقات کوئی ایک خصوصیت باقی خصوصیات پر اور صفات پر غالب آ جاتی ہے۔ لہٰذا مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی بقا جو ہے وہ شہرت رکھتے ہیں، جبکہ بعض شخصیات سے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بہجت و سرور میں مبتلا ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے جو حالات میں ان کے شاگردوں نے بیان کیا کہ وہ اپنے شاگردوں کو بطور خاص شاگردوں کو سرکاری ملازمت اختیار کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ درواقع یہ مال جو سرکاری ملازمت کرنے سے ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے، یہ درواقع اس کی روحانی ترقی اور روحانی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ ایجاد کرتا ہے، اور اگر آپ نظریہ مشروطہ کو مد نظر رکھیں یا نظریہ ولایت فقیہ کو مد نظر رکھیں تو باقاعدہ طور پر سرکاری ملازمت اختیار کرنے کے لیے انسان کو فقیہ کی اجازت لینا ضروری ہے، یا اس کے پاس فقیہ کا فتویٰ ہونا چاہیے۔ فقیہ باقاعدہ فتویٰ دے، مفتی باقاعدہ
باقاعدہ فتویٰ دے، حاکم شرع باقاعدہ فتویٰ دے کہ انسان عصر غیبت کبریٰ میں کیا جو ہے وہ سرکاری ملازمت اختیار کر سکتا ہے یا اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ انسان خود سے تصمیم نہیں لے سکتا، خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا، لہٰذا فقیہ کے فتوے کا محتاج ہے۔ البتہ یہاں پھر بھی مرزا جواد آغا ملکی تبریزی جو اپنے شاگردوں کو سرکاری ملازمت سے منع کیا کرتے تھے، تو شاید اس باب میں یہ بیان کیا جا سکے کہ ایک سالک کے لیے اس مسئلے میں احتیاط کرنا ضروری ہے، یا لااقل اسباب عقل میتہ، اگر اس کے پاس کوئی اور شغل نہیں ہے، کوئی اور نوکری نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے، تو فقیہ کی اجازت کے ساتھ، وہ تو ضروری ہے، وہ تو بنیادی حیثیت کی حامل ہے، وہ سرکاری مناصب میں اور سرکاری ملازمتوں میں فائز ہو سکتا ہے اور نوکری کر سکتا ہے۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے حالات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ماہ رجب المرجب، ماہ شعبان المعظم اور ماہ رمضان المبارک میں ان 3 مہینوں میں مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے وظائف میں ہم پہلے اس وظیفے کو بیان کر چکے، نورانیت قلب سے متعلق ہے، یعنی کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا قلب نورانی ہو جائے، تو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی ایسے میں اپنے شاگردوں کو 45 منٹ حد اقل اور 1 گھنٹہ یا اس سے زائد مدت جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ذکر یونسیہ کی تجویز کیا کرتے تھے اور نسخہ دیا کرتے تھے کہ سجدے کی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا ورد کیا جائے۔ ظاہری بات ہے 45 منٹ جو ورد کر رہا ہے یا 1 گھنٹہ ورد کر رہا ہے یا 1.5 گھنٹہ وہ سجدے کی حالت میں اس ذکر کو انجام دے رہا ہے، تو اب یہ کیفیت اس میں معلوم نہیں ہے کہ تعداد کتنی اس نے اس حالت میں انجام دینی ہے۔ یقینی بات ہے مرزا جواد آغا ملکی تبریزی عدد کو معین نہیں فرما رہے ہیں، یعنی عدد نہیں ہے بلکہ وقت کا عدد معین ہے، یعنی 45 منٹ ہے، 1 گھنٹہ ہے یا اس سے زائد مدت ہے، جتنا ایک سالک میں توان ہے، جتنا ایک سالک میں جو ہے وہ وسعت پائی جاتی ہے، وہ اپنے استاد کی تجویز سے ذکر یونسیہ کو سجدے کی حالت میں انجام دے، تو یہ اس کی نورانیت کے لیے، نورانیت قلب کے لیے مفید ہے۔ البتہ پہلے بھی ہم ذکر یونسیہ کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن تکمیلی نقطہ جو آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ حضرت یونس علی نبینا و علیہ السلام جو اس مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں مچھلی میں قیام و قعود کی تو گنجائش نہیں تھی، جو کیفیت وہاں اس مچھلی کے پیٹ میں تصور کی جا سکتی ہے وہ یا حالت سجدہ ہے یا حالت جو ہے وہ لیٹنے کی کیفیت جو ہے وہ تصور کی جا سکتی ہے، لیکن سجدے کی کیفیت زیادہ جو ہے وہ اس حالت میں تصور کی جا سکتی ہے، اور یہاں جو وظیفہ ملا حسین قلی حمدانی نے اور مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نے اپنے شاگردوں کو بیان کیا ہے وہ سجدے کی کیفیت ہے۔ اب آپ یہ بھی توجہ فرمائیں کہ حضرت یونس علی نبینا و علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے اس ذکر یونسیہ کی جو طفیل اور اس کے نتیجے میں، پس معلوم ہوا کہ اگر انسان دنیاوی ظلمات میں گرفتار ہوتا ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ذکر یونسیہ مفید ہے، لیکن اگر انسان اس نقطے کی طرف توجہ کرے کہ انسان کی حقیقت، اس کا نفس ناطقہ، اس کی روح جو انسان کی حقیقت ہے وہ بھی تو در واقع اس بدن کی قید میں اسیر ہو چکی ہے، لہٰذا ایسے میں اگر انسان حضرت یونس علی نبینا و علیہ السلام کی اقتداء کرتے ہوئے، تعصی کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں اسی طرح 45 منٹ، 1 گھنٹہ یا اس سے زائد مدت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اور ذکر آزاد ہے، تو ایسے میں انسان یقینی بات ہے اس بدن کی قید سے آزاد ہو جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان تجرد کی کیفیت تک
پہنچ جائے گا۔ لہٰذا اس میں اسی وجہ سے چونکہ ہم سے اکثر لوگوں نے سوال کیا کہ اس کے کیا منفی آثار مرتب ہوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا منفی اثر یہی ہے کہ اگر انسان اس ذکر یونسیہ کو استاد کے بغیر عدد معین کے ساتھ وظیفے کے طور پر اگر انجام دے گا تو ایسا انسان، اس کے لیے جب ایسی تجرد کی کیفیت آئے گی یا اس تجرد کی مشابہ کیفیات جب ایک انسان کے سامنے ظاہر ہوں گی تو انسان کے بے دین ہونے کا، انسان کے گمراہ ہونے کا، انسان کے مخبوط الحواس ہونے کا جو احتمال ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا ایسے میں ایک استاد کا ہونا ضروری ہے کہ جو باقاعدہ آپ کو یہ وظیفہ دے۔ البتہ ذکر آزاد کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ جیسے مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی 45 منٹ وقت بیان کر رہے ہیں، ممکن ہے ایک دن آپ اس میں 1000 دفعہ کہہ دیں، ایک دفعہ آپ اس میں 2000 دفعہ کہہ دیں، ایک دن آپ اس میں 1500 دفعہ کہہ دیں، یہ انسان کی توان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انسان وہاں سجدے کی حالت میں کوئی نمبر شمار پکڑ کر نہیں بیٹھا ہوتا کہ جو باقاعدہ اس عدد کو شمارش کر سکے۔ دوسرا، مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے وظائف میں وہ وظیفہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں جو درواقع ملا حسین قلی ہمدانی اپنے شاگردوں کو دیا کرتے تھے، اور یہ ہم پہلے بھی اس نقطے کو بیان کر چکے ہیں مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی سے متعلق ہی اور مرحوم ملا حسین قلی ہمدانی سے متعلق کہ انہوں نے اپنے شاگرد ارباب رحیم کو یہ وظیفہ دیا تھا کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی جو رات ہے جسے شب جمعہ کہا جاتا ہے، یہ شب جمعہ کی رات اور جمعے کے دن عصر کے وقت جو ہے وہ انسان 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کی تلاوت کرے تو اس کے ذریعے سے انسان کو جو نتائج اور آثار مرتب ہوں گے اس کو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ مثلا بیان کرتے ہیں کہ عصر جمعہ یعنی جمعہ کے عصر کے وقت 100 عدد نفحات الہیہ جو ہیں یعنی ملائم نسیم ہوائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہیں، اور ان 100 نفحات الہیہ میں سے 99 نفحات جو ہیں وہ عصر جمعہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے والے شخص کو عطا کی جاتی ہیں، اور ایک نفحہ اس شخص کو عطا کیا جاتا ہے اور روز جمعہ کو احیاء کرنے کے نتیجے میں اور روز جمعہ کے تقدس کو بحال رکھنے کے نتیجے میں۔ پس یہاں مرحوم ملا حسین قلی ہمدانی اور ملا حسین قلی ہمدانی نے آگے اپنے شاگردوں کو یعنی مرحوم ارباب رحیم کو یا مرحوم مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ میں نے مستحب اعمال میں اس سے بہتر اور مضبوط عمل جو ان 3 اعمال بیان کیے گئے ہیں ان سے بہتر عمل میں نے نہیں دیکھا ہے۔ پہلا عمل کیا ہے؟ پہلا عمل یہی ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر 45 منٹ 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے زائد سجدے کی حالت میں ذکر یونسیہ کو انجام دینا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات مغرب کے بعد 100 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہے، 2۔ اور تیسرا عمل جمعے کو عصر کے وقت یعنی جو مشترکہ وقت ہے ظہر اور عصر کے درمیان، اس مشترکہ وقت کو جو ہے وہ عبور کریں اور نماز عصر کا جو افضل وقت ہے اس کے قریب قریب عصر کے وقت جو ہے اور مغرب کی اذان سے پہلے 100 مرتبہ سورہ قدر کی اگر جمعے کے دن تلاوت کی جائے تو مرحوم ملا حسین قلی ہمدانی بیان کرتے ہیں کہ 100 عدد نفحات الہیہ نازل ہوتی ہیں جن میں سے 99 نفحات الہیہ جو ہیں وہ سورہ قدر کی تلاوت سے متعلق ہے، جبکہ ایک نفع الہیہ جو ہے وہ خود جمعے کے احیاء اور جمعے کی تقدس کو بحال رکھنے کے نتیجے میں انسان کو عطا کی جاتی ہیں۔ پس یہ درواقع مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی سے متعلق کچھ مطالب تھے، ان کی عملی روش تھی، ان کے کچھ سلوکی وظائف تھے جو آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ کل کے درس میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی سے درواقع یہ نقل ہوا ہے کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو اگر کوئی شخص عالم رؤیا میں عالم خواب میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اسی طرح سے علماء کی سیرت و تعلیمات کو جاننے کی
توفیق عطا فرمائے جو انہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں سے بہترین اور نورانی ترین کلام پر عمل کیا ہے اور بلند مدارج حاصل کیے ہیں، بلند مقامات تک پہنچے ہیں۔ ہم ان کی ان تعلیمات کو سن کر، پڑھ کر، اس پر عمل کر کے ہم بھی اسی طرح سے بلند مدارج طے کر سکتے ہیں، بلند مقامات تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔